جو جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی کیوں میسج دے رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا خان صاحب کے ساتھ ہے ساری انسٹرکشنز پورا اسٹیٹمنٹ خان صاحب کا وہ خود دینا چاہتی ہے، تو سو فور پرپز ہوں گی۔ بشرا بی بی علی امین گنڈاپور صاحب سے دکھی ہیں؟ کوئی تصاویر اور ویڈیو بنانے کی جو بات کی جا رہی ہے کہ آپ قافلہ نکالتے وقت بھی ویڈیو بنائیں گے، پہنچ کے بھی یہ لوگ کہتے ہی رہتے ہیں اس طرح، یہ ہدایت نہیں ہے۔ دیکھیں ہدایتوں میں شاید ہوگا، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں تو آپ لوگ یہ سارے جو ساری سختیاں ہیں سب کچھ ہے، وہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے۔ بیرسٹر گوہر صاحب تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس۔ فرمائی دیجیے گا، بڑی ایک دلچسپ صورتحال سامنے آ رہی ہے، پارٹی میں اختلافات تو ہیں ہی جس کو آپ کہہ رہے ہیں اختلاف رائے ہے، بٹ رائٹ ناؤ پورا کنسرن قیادت سے ہے، اس کی کمٹمنٹ سے ہے، اور اس پلان کو فالو کرنے کے حوالے سے بھی بہت ریزرویشنز ہیں۔ جہاں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے کچھ لوگ نالا ہیں، وہیں ہم دیکھ رہے ہیں بشرا بی بی کے متحرک ہونے سے بھی کچھ اراکین جو ہیں ان کی اپریہنشنز منظر عام پر آ رہی ہیں۔ دیکھیں جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں وہ یہ پوائنٹ ضرور اٹھائیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو رائے پائی جاتی ہے وہ بالکل کیٹیگوریکل ہے، وہ خان صاحب کے ڈائریکشن کے مطابق ہے۔ خان صاحب نے بھی واضح کیا ہے، بشرا بی بی نے بھی واضح کیا، ان کی بہنوں نے بھی واضح کیا ہے، خان صاحب کی بہنوں نے، کہ ان کی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ کوئی ادروائز بشرا بی بی جو ہے وہ خان صاحب کے لیے ہی ہے اور فیملی کے نسبت سے وہ کام کر رہی ہے، اور اس وقت چونکہ خان صاحب جیل میں ہیں ان کا بالکل رائٹ بنتا ہے کہ خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یا پیغام ہے وہ آ کر کے اپنے پارٹی لوگوں کو دے دے، وہ بیہائنڈ دیٹ مینس کہ آپ لوگوں میں عدم اعتماد کا اظہار بھی ہوگا نا، یہ کام تو آپ سب بھی کر رہے تھے پہلے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، چونکہ دیکھیں کئی آلموسٹ ایک مہینہ ہو گیا اس وقت پرماننٹ ڈسپائٹ کورٹ آرڈرز کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے۔ ہم جاتے ہیں کورٹوں میں، اس وقت بھی یہ ٹائم نہیں ملتا کہ کوئی بات کرے، تو خان صاحب موسٹ آف دا ٹائم جب بات کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تو بی بی صاحبہ کے ساتھ وہ ایکسچینج کر دیتے اور بی بی صاحبہ آگے پاس آن کر دیتی میسج، تو اس لیے بی بی نے چاہا کہ خان صاحب کا نو بیکاز محمد صاحب بھی کہتے رہے he was being misguided inside، پھر فیصل چودھری نے بھی کہا ان کو انفارمیشن نہیں دی جا رہی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، جو جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی کیوں میسج دے رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا خان صاحب کے ساتھ، تو وہ میسج باہر کون لے کے آئے، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو کون پہنچائے، وہ ورکر سپورٹر کو اور پارٹی کی تنظیم کو کون سا بچائے۔ اب اگر وہ بی بی مجھے کہتی ہے یا علی امین صاحب کو کہتی ہیں اور پھر ہم وہ آگے تو اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے، اس کے پاس پورا ہے ساری انسٹرکشنز، پورا اسٹیٹمنٹ خان صاحب کا وہ خود دینا چاہتی ہے، تو سو فور پرپز ہوں گی۔ اچھا بیرسٹر صاحب ایک بات بتائیے گا کہ بشرا بی بی علی امین گنڈاپور صاحب سے دکھی ہیں؟ برہمی کا اظہار کیا ہے، یہ خبریں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں۔ کسی سے دکھی نہیں ہے، اور ہماری پارٹی میں الحمدللہ برہمی کا اظہار نہیں کیا؟ نہیں کبھی نہیں کسی سطح کسی پہ نہیں؟ میرے علم میں بالکل نہیں ہے کہ کسی سطح پہ اس نے کہیں بھی برہمی کا کسی بھی کتنی میٹنگز میں موجود تھے جو انہیں کنوین کی ہیں؟ میں پہلی ملاقات جب وہ جیل سے واپس آئی تو میں ہوا، اور دوسری ایک میٹنگ میں نے 2 موقع پہ موجود تھا۔ ابھی جو پشاور میں انہوں نے تنظیم سے باتیں کی ہیں تو میں ایک موقع پہ موجود رہا ہوں، ایک پہ تھا، اور اس کے اندر انہوں نے کسی برہمی کا نہیں کہیں برہمی کا اظہار نہیں، اور یہ برائے نام یا بس دکھاوے کے لیے حاضری لگوانے والی جو شرکت ہے بہت سے لوگوں کی، اس کو ہائی لائٹ کیا، یہ رپورٹ ہوا ہے، اس حوالے سے کیا پیغام تھا ان کا؟ نہیں کس چیز کا برائے نام؟ کہ ابھی آپ لوگ جو آخری بڑا آپ لوگ اسلام آباد آئے تھے تو تب حاضری لگوائی بہت سے لوگوں نے، آئے اور چلے گئے، کنفیوژن بھی رہی۔ نہیں میرے ہوتے ہوئے بی بی نے کوئی اس کا ذکر نہیں کیا، ہم نے اگر فوکس رکھا تھا تو خان صاحب کی جو کال ہے اس پہ، اور بی بی نے خان صاحب کا اچھا ابھی واضح ہدایات کیا ہیں بقول بی بی کے واضح ہدایات یہی، خان صاحب نے کال دی ہے، خان صاحب کی کال پہ سب نے لبے کہا، اسلام آباد کی طرف آئیں گے، اس تاریخ کو آئیں گے سب کو، تو بی بی نے جو میسج دیا ہے وہ خان صاحب کا میسج دیا ہے، ناٹ ہر اون میسج، ناٹ کہ جی وہ پالیٹکس میں ہے، وہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا، نہ یہ کہ جی پہلے لوگوں نے کیا کیا ہے، میں کسی لوگوں کو ڈسپلن کروں، میرے پاس یہ عہدہ یا خان صاحب کے، انہوں نے صرف اور صرف خان صاحب کے احکامات پارٹی کو بتائیں، اور اس کے لیے مختلف تنظیمیں آئیں۔ فار انسٹنس میں جس وقت گیا تو اس وقت ایم این ایز تھے پنجاب کے آئے ہوئے تھے، پھر کے پی کے ایم این ایز آئیں تو مختلف ریجنز کے آئیں، پھر ایم پی ایز آئیں، پھر یا اسٹوڈنٹ آئیں یا یوتھ آئیں، پاکستان تحریک انصاف۔ ابھی تک کتنے اجلاس انہوں نے کنوین کیے ہیں؟ کئی سارے اجلاس انہوں نے کنوین کیے ہیں، لیکن وہ تنظیم ادھر ہو جاتی ہے اور بی بی صرف میسج پاس آن کرتی ہے۔ اور پنجاب کی تحریک کو کون لیڈ کر رہا ہوگا؟ پنجاب کی تحریک ہمارے جتنے بھی ہے، فوراً سے حماد اظہر صاحب ہے، وہ اس وقت ایکٹنگ پریزیڈنٹ، وہ لیڈ کریں گے؟ یاسمین وہ لیڈ کریں گے مور لائکلی، دیکھتے ہیں انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا یاسمین راشد صاحبہ تو obviously پابند سلاسل ہے، بڑے عرصہ سے پابند سلاسل ہے، اس کے بیل نہیں کر رہی۔ دیکھو تنظیم جو ہے نا، ہم نے انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے، اس میں جو تنظیم بنی ہے اس تنظیم کے مطابق یاسمین راشد صاحبہ پریزیڈنٹ ہے پنجاب کی، اور پہلے پنجاب کی ہمارے ریجنز وائز جس طرح ابھی ہم نے ریجنز کی ہیں، یہ پورا 4 جو ہے پنجاب 4 پنجابوں میں تھا، پنجاب ساؤتھ، ویسٹ،
اور سینٹرل اور نارتھ، اس میں سب کا جو ہے صدر وہ ہے یاسمین راشد صاحبہ، لیکن اس کے جیل ہونے کی وجہ سے وہ ایکٹنگ چارج بیس کی ذمہ داری دی گئی حماد اظہر صاحب کو، اس لیے وہ ڈے ٹو ڈے اس کو وہ دیکھتے، لیکن ابھی ہماری جو ہے ریجنس ہے اس ریجنس کی بھی صدور ہے تو وہ انڈیویجولی فردر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور جو بھی ایکشن انہوں نے سر ہر ایم این اے کو 10,000 بندہ اور ہر ایم پی اے کو 5,000 بندہ تقریباً اتنے دیا گیا، جی بالکل۔ اور کس طرح ویریفائی کرایا جائے گا؟ نہیں دیکھو، ویریفیکیشن کا ایسے طریقہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے لگا رہے، لیکن سارے لوگ اپنے کنوکشن اور پیشن کے ساتھ آ رہے ہیں، اس پرپس کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم کوئی تصاویر اور ویڈیو بنانے کی جو بات کی جا رہی ہے کہ آپ قافلہ نکالتے وقت بھی ویڈیو بنائیں گے، پہنچ کے بھی یہ لوگ کہتے ہی رہتے ہیں اس طرح، یہ ہدایت نہیں ہے۔ دیکھیں ہدایتوں میں شاید ہوگا، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں پولیٹیکل پارٹیز اس طرح نہیں چلتی، پولیٹیکل پارٹیز ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کا شوق نہیں ہوتا ہے احتجاج کرنا، لیکن مجبوری ہو جاتی ہے، ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ آ جاتے ہیں کہ یو آر لیفٹ ود نو آپشن بٹ ٹو گیو اے فائنل کال، اس لیے فار انسٹنس ہمارا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ریزرو سیٹیں نہیں دی گئی، سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا، 26ویں ترمیم کس طرح پاس ہوا، آج اسمبلی میں بولو تو میوٹ، عدالتوں میں جاؤ تو ریلیف نہیں ملا، ابھی تک کوئی آدھے کیس میں ریلیف ملا ہوگا، باقی جو عدالتوں کو جس طریقے سے کیا گیا، عدالت کو جس طریقے سے کمپرومائز کیا گیا، عدلیہ کے جو انڈیپینڈنس ہے اس پہ جو قدغنیں لگی ہیں 26ویں ترمیم سے، اس لیے پبلک نے سپورٹ میں تو آنا ہے، تو اس لیے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کیمرہ اٹھائیں اور کہیں آپ 5,000 اٹھا کے لے کے آئیں، آپ 5,000 سے 200 کم اٹھا کے لے کے آئیں، لوگ ایک ٹارگٹ کا مطلب یہ ہے کہ فل فورس کے ساتھ آپ نکلے، تو بی بی کا مقصد یہ تھا، مگر اس طرح کی ہدایات آپ نفی کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے ایسی کوئی بات بی بی نے ہدایات دی ہیں، بی بی نے دی ہیں ہدایات، یہ ضرور ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ اور پروف رکھیں، کوئی بھی وہ ہم روٹین میں اگر وہ بی بی نہ بھی کہے نا تو لوگ ہمارے سارے پولیٹیکل ورکر ہیں، وہ پولیٹیکل ورکر نکلتے وقت بھی اپنے ویڈیو بناتے ہیں، آتے بھی ویڈیو بناتے ہیں اور لوڈ بھی اپلوڈ کرتے ہیں کہ دیز آر اور ایکٹیویٹیز وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اچھا اب اٹس اے ڈبل ایج سوارڈ نا، اب یہ اتنی ٹرانسپورٹیشن کون ارینج کرے گا، اتنے لوگ آپ جمع کر بھی نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بات ہے، وہ آپ ٹھیک ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو قسم کے آپریشنل کام سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اس معاملے میں بڑے ماہر ہیں، وہ جب آئیں گے اس وقت دیکھا جائے گا کہ کہاں سے ارینج کرتے ہیں، وہ ہمیشہ سے اپنے ارینج آپ کرتے ہیں، اور جہاں سے بھی ہوا پورے پنجاب سے فار انسٹنس لوگ نکلتے ہیں، وہ 1-2 دن پہلے ارینج کر لیتے ہیں اور فل فورس کے ساتھ نکلتے ہیں۔ تو یہ کارکنان، ووٹر، سپورٹر یہ اب اپنے تئیں اس کو فنڈ کریں گے؟ دیکھیں ہمیں ہمیشہ اپنے تئیں سب فنڈ کیا ہے، اور مگر آپ کو کہیں نہ کہیں تو ہدایات دینی ہے نا جناب کہ اب آ رہے ہیں تو لمبا بیٹھنا ہے، نہیں بیٹھنا، اپنے ساتھ کوئی ڈرائی فروٹ رکھو، کوئی پیکنگ رکھو، کچھ اپنا ذہنی طور پہ تیار رہو۔ سب کو معلوم ہے، ہر بندے کو معلوم ہے کہ میں نے دیکھیں اس کے لیے ہدایات ایڈیشنل کی ضرورت نہیں کہ کھانے پینے کا کیسے بندوبست کرنا ہے، وہ جو لوگ ان کے ساتھ آئیں گے وہ ان کے بندوبست کرتے ہیں، ہر ایم این اے ایم پی اے ہر ایم این اے کرتا ہے، ایم پی اے کرتا ہے، تنظیمیں کرتی ہیں، ہمارے جہاں سپوز ہمارا ایم این اے نہیں ہے، جہاں سپوز ہمارا ایم پی اے نہیں ہے، جہاں سپوز ہمارے پاس تنظیم، آپ لوگوں نے یہ سارے انتظامی معاملات کو نچوڑ کے اس کا یہ سارا کچھ ہوا ہے اور آپ سکون میں، مگر ذرا مزے کی بات پہ آ جائیں، آپ کو پتہ ہے آخری جو مذاکراتی ٹیم بحیثیت وزیر اعظم جن کو نو کانفیڈنس کا سامنا تھا جو عمران خان صاحب نے تشکیل دی تھی، اس کے اندر تھے آپ کے پرویز خٹک صاحب، اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب امنگسٹ 2 others۔ جی بالکل۔ اب یہ آئرنی ہے کہ اس کے اندر سے نہ جماعت کے اندر پرویز خٹک رہا، نہ اسد عمر رہا، نہ فواد چودھری رہا، تو اب جو مذاکراتی کمیٹی ہے جو آپ لوگوں نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ جب نوبت آئے گی، آپ لوگ اعلامیہ جو ٹویٹ کیا کہ بھئی جب آئے گی بات تو یہ لوگ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے، اس میں کون سے لوگ ہیں سر؟ آئی ایم ویری انٹریگڈ بیکاز جس پہ پہلے بھروسہ کیا وہ تو نہ باجوہ صاحب کو قائل کر سکے، نہ ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ریورٹ کرا سکے، اور اس کے بعد خود ہی جماعت چھوڑ کے چلے گئے۔ جو پارٹی میں نہیں رہے، جو جا چکے نہیں ہے ایکٹیو، وہ تو جا چکے ہیں، وہ تو جا چکے ہیں، اس کا ایشو نہیں ہے۔ مذاکراتی کمیٹی پارٹی ہماری کور کمیٹی ہے، ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، مذاکراتی ایک ایپیکس کمیٹی بھی ہے، اور مذاکرات کا اگر وقت آیا اور ضرورت پڑی اور کچھ ہونا ہوا تو جو فیصلہ ہونا ہے وہ خان صاحب نے کرنا ہے۔ اچھا ابھی تشکیل نہیں پائی کہ کس نے بات کرنی ہے؟ نہیں، یہ تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا نا کہ کس کس نے بات کرنی ہے، لیکن ہماری جس کمیٹی نے جا کے بات کرنی ہے وہ ابھی نہیں، کمیٹیز ہماری آلریڈی ہے، کمیٹیز ہماری آلریڈی ہے جس کے پاس پولیٹیکل کمیٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، ہماری ایف ایکس کمیٹی ہے، وہ ہے، لیکن سر اس میں تو 25 بندہ ہے نا، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ 3 یا 4 بندے جائیں گے، دیکھیں وہ کمیٹی میں سے ہی اٹھائیں گے نا اگر ہوا، اگر ہائپوتھیٹیکلی عمران خان تک رسائی پھر ختم کر دی گئی جس طرح پہلے کر دی گئی تھی، انشاءاللہ تعالی لائک اے ہیڈ لیس چکن وداؤٹ اینی انسٹرکشن۔ دیکھیں وہ نہیں، وہ انشاءاللہ تعالی انسٹرکشن لیتے رہیں گے، لیکن خان صاحب کی لاسٹ ٹائم جو انہوں نے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لاسٹ ٹائم مکمل طور پر ایون بجلی بھی بند کر دی گئی تھی، وہ ہم نے ذکر کیا تھا جس وقت گئے تھے، اگر پھر سب کچھ ہو گیا، رسائی ختم ہوگی، then what do you do؟
نہیں انشاءاللہ تعالیٰ رسائی ختم نہیں ہوگی. کیوں ختم ہوگی؟ آپ کے ساتھ پہلے نہیں ہوا جو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس دفعہ نہیں ہوا. ہوگا؟ دیکھیں اگر نہیں ہوا تو خان صاحب نے جو دوسرے لوگ ہیں ہمارے, ہم مشورہ کرتے ہیں کہ سپوز اف دیئر از اے پوائنٹ آف نو ریٹرن, تو obviously ایک پارٹی موجود ہے, بشرا بی بی بھی ہیں, ہم بھی بیٹھے ہیں, سارے لوگ موجود ہیں, پولیٹیکل کمیٹی ہے. تو اچھا بائی اب آ جائیں اس کنسنسس, ڈائلاگ پہ. آپ کہہ رہے ہیں بشرا بی بی اور آپ مل کے فیصلہ کر لیں گے کس نے بات کرنی ہے. نہیں بشرا بی بی تو ڈائریکشن دے دی تھی, وہ کمیٹی کسی کمیٹی کا حصہ نہیں. نہیں تو بشرا بی بی ٹھیک ہے, کسی میں سمجھ کمیٹی کا گئی, حصہ مگر اگر نہیں. عمران خان سے ایکسس ختم ہو گیا, اگر کوئی ایکسس ختم ہو گیا تو ہماری جو کمیٹیز ہیں, پولیٹیکل لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے, خود فیصلہ کر لیں گے. سینئر کی عادت ہے, تو پھر ہم فیصلہ کر لیں گے. لیکن انشاءاللہ امید ہمیں ہے کہ خان صاحب تک. اب بات آ جائیں ڈائلاگ پہ جو حکومت بار بار اصرار کر رہی ہے. اگر سر اگین سیاست نہ صرف ٹائمنگ کا نام ہے بٹ امکانات کا بھی ٹائم, اگر یہ آپ کا بیک فائر کر گیا یہ پورا احتجاج, hypothetically for a second consider that, I'm sure you have internally sir. بالکل. تو نمبر ون, آج یہ تو منہ نہیں دکھائیں گے حکومت والے, آپ لوگوں کو بات نہیں کریں گے جو آج آفر کر رہے ہیں کہ ہم سے بات کر لو, اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں we're not interested. پاکستان تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں نا, میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے بینگ آن دا اسٹریٹ, اور بار بار اپنے ورکروں کو کہنا کہ روڈ پہ آئے کوئی آسان کام تو نہیں ہے. کل مطالبات تسلیم ہو جائیں تو پرسوں سر مطالبات بھی تو آپ نے یہ کہیں کہ بھائی جان گھر جاؤ. میں یہ بھی ایکسٹریم پوزیشن پہ کون مطالبات میں شروع یہی کرتا ہے؟ کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں پالیٹکس میں ایسا ہی ہوتا ہے. پالیٹکس میں تو ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو گیو اپ دا سیٹ, اینڈ دس از ہاؤ دا پیپل کم اپ آن دا اسٹریٹ. کونا کیا So you start with an extreme position and then come in the middle somewhere. نہیں, وہ دیکھیں مطالبات بڑے کلیئر ہے. لیٹس بی کلیئر. گھر جاؤ نا, ہمارا سر آپ کا مینڈیٹ واپس دے دیا تو یہ حکومت کا تو بستر بوریا گول ہو گیا. وہ دیکھیں نا, ایک دو چیزیں پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں, 26ویں ترمیم, رہائی, ٹھیک, مینڈیٹ, رول آف لا, فوراً سے صاحب ان کی ایک ایک اٹھا کر کے دیکھ لیں. وہ جس طریقے سے بھی حل ہوں گے تو دا پیپل آر ڈیٹرمنڈ کہ لیٹ ناؤ ریزالو دس ایشو. سپریم کورٹ میں پٹیشنیں پینڈنگ ہے. میں نے جب عرض کیا کہ مینڈیٹ چوری ہو گیا, پٹیشنیں ہم نے فائل کر دی, 175 پٹیشنیں کورٹوں میں پینڈنگ ہے, بٹ آج تک ایک ہیئرنگ آپ نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ریزرو سیٹیں سپریم کورٹ نے, سپریم کورٹ کچھ نہیں سنا جا رہا ہے, کوئی سنا نہیں چلا جا رہا. So why that's the reason that we are going to do. بیرسٹر صاحب اس بات کو میں تسلیم کرتی ہوں, مگر اگر بیک فائر ہوگی یہ تحریک تو بات کس سے کریں گے سر, بیکاز جن سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں they're not interested. وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیشن سے بات کرو, پولیٹیشن آپ کو ہاتھ بڑھا رہے ہیں, آپ بات نہیں کر رہے. پالیٹکس میں کوئی بیک فائر والی چیز نہیں ہوتی کہ ہم بیک فائر کر جائیں گے تو مطالبات سے چلے جائیں گے. ہماری تو تحریک چلتی رہے گی, ہمارا مطالبات ابھی ہے. آپ لوگ اس حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو یہ کہا ہے, خان صاحب نے کہا ہے, ڈائلاگ کے لیے پہلے ذکر کیا تھا, جو بھی ڈائلاگ کا اس وقت تھا. ابھی جو ہم نے ذکر کیا, کل آیا تھا علی امین صاحب نے یہی کہا کہ میں ایپیکس کمیٹی میں بھی یہ پوائنٹ اٹھاؤں گا. اگر ایپیکس کمیٹی میں انہوں نے اٹھایا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, وہ کرے. میں نے عرض کیا کہ اگر مطالبات کل تسلیم ہو جاتے ہیں تو پرسوں ہم کیوں اسٹرائک کریں گے, لیکن اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے دین دس از اٹل کہ وہاں اچھا ادھر بھی متضاد بیانات آ رہے ہیں نا. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں اسلام آباد پہنچنے سے پہلے کسی سے بات نہیں کریں گے. گنڈاپور صاحب کہتے ہیں ایپیکس کمیٹی میں بات کرنے کو تیار ہوں, آپ کہتے ہیں کہ مان لیا تو کیوں جائیں گے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں is impossible right now. نو, یہ دیکھو امپاسبل کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن اگر ہو گیا سمپل کر دینا بیرسٹر صاحب, عام آدمی جو دیکھ رہا ہے اس کے لیے آسان کریں. ابھی آپ کو حکومت انگیج کرنا چاہتی ہے, آپ ولنگ ہیں انگیج ہونے کے لیے؟ ابھی دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے تحریک کے ساتھ نکل رہے ہیں. حکومت اگر انگیج کرنا چاہ رہی ہے ابھی تو ہمارے تو دیکھیں ہم نے ابھی تو کیٹیگوریکلی کہا ہے نا, اس میں انگیج کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ مان لیں سیاسی قائدین میں سے کسی کو شاہ محمود قریشی کا کریں, دیکھیں نا کوئی بھی ایک نیشنل گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے, الیکشنز بھی پہلے کال ہو سکتے ہیں. ابھی تک کوئی ایسی کوئی نہیں, وہ جو بھی کوئی گورنمنٹ بنتی ہے باقی چلتے ہیں. لیکن the problem, the point is how to begin with and how to end it. Are you ready to begin it right now is what I'm saying. ہم یہ کہہ رہے ہیں, نہیں دیکھو پالیٹکس میں کوئی ہر پہ آخر نہیں ہوتا. You always وہ انگیج رہتے ہو, آپ انگیج رہتے ہو, اور ہم نے خان صاحب نے تو بڑا نہیں, ابھی ہم کوئی انگیج ٹھیک ہے, مگر آپ ولنگ ہیں اگر یہ کمیٹی بناتے ہیں تو then you're willing to engage. علی امین صاحب نے کہا ہے ایپیکس کمیٹی میں کرتے. دیکھو ایپیکس کمیٹی بنی اس پرپس کے لیے کہ مختلف پولیٹیکل کوسچنز تو آ سکتے ہیں. اگر پولیٹیکل ایشوز وہاں آ گئے اور انہوں نے بات کر لی so nothing wrong with it. اور اگر عسکری قیادت پھر آپ کو اشارہ دکھائے کہ جناب یہ سامنے بیٹھے ہوئے ٹیبل کے آپ کے سیاسی کولیگز ان سے بات کریں, تو پھر آ گئے نا 0/0 پوزیشن پہ. اس وقت پھر دیکھیں گے کیا پوزیشن ہے, جو کہ امکان یہی ہے سر, کیونکہ پریس کانفرنس ہوں, اسٹیٹڈ پوزیشنز ہوں, اسٹیبلشمنٹ کی بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن بڑی آبویس ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں unless you have some other news. پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی کی طرح چلیں گے. مطالبات ہم نے رکھے, آگے ہم رکھیں گے. دیکھو وہ بھی ہم نے کیا, مولانا جو ہمارا محمود خان چکزئی صاحب ہے, ان کے پاس یہ مینڈیٹ تھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کو انگیج اگر وہ کرنا چاہے تو ہم پہ اس پہ اعتراض نہیں ہے. محمود خان چکزئی صاحب آئے, اگر انہوں نے اپنی طرف سے کر لیا تو وہ کر سکتے ہیں. ہم نے ڈائریکٹلی
तीन पार्टियों से अभी भी नहीं डायरेक्टली करना डायरेक्टली चाहते। देखो हम नहीं करते तावक्त है कि खान साहब इजाजत दे और खान साहब की तरफ से कोई ऐसी अभी तक परमिशन नहीं। और हमारे खान साहब पास ने नहीं आखिरी यही बयान दिया है कि जो अगर हैंडलर्स जिसको भी मुतय्यन करेंगे हम उनसे बात कर लेंगे, तो खान साहब अभी भी उधर ही देख रहे हैं, एक ही जगह देख रहे हैं। देखिए जहां Where पावर है power- लोग उधर ही where power देखते हैं, where the power is बिल्कुल उधर ही देखते हैं। अभी भी देख रहे हैं ना। तो अब मसला ये है कि दे विल अगेन शो यू द गवर्नमेंट, दे विल अगेन शो यू योर कॉलीग्स, वो एक ही रास्ता आपको दिखाएंगे। सो बेसिकली अब आप कह रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ देखो अगर और बट की बात तो नहीं है ना कि कब हुआ, वो बैठेंगे बात अगर हुई तो फिर देखेंगे कि क्या ऑप्शंस आती हैं। और अब सर ये मुझे बताइएगा कि एज ऑफ राइट नाउ आप कह रहे हैं जीरो एंगेजमेंट है, बात उन्हीं से करनी है और हमारी तैयारी मुकम्मल तौर पे हो गई। दफा 144 2 महीने के लिए नाफिज कर दी है, खड्डे भी खोदे जाएंगे, नहीं कंटेनर्स भी देखो मैं लगेंगे। सर एक बात मैं ज़रूर कह दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर लोग जब अगर आएंगे वो 100% वो पुरअमन होंगे, पाकिस्तान के झंडों के साथ होंगे, वो आएंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी का और हर पॉलिटिकल वर्कर का ये एक आईनी हक है, कानूनी नहीं आईनी हक है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जुमात है जिसमें छोटे बड़े फैमिली शामिल हैं। नहीं आपकी बातें नहीं मानती ना हुकूमत। आप ट्रेंचेस देखेंगे, बाड़ें देखेंगे, यही तो हम कह रहे हैं ना, यही हम कह रहे हैं, देखेंगे, आंसू गैस देखेंगे, ये सब कुछ देखेंगे आप। अब आपको ये एक बताऊं, हमने कितनी दरखास्तें दी हमें जलसे की इजाजत दो, जलसे की इजाजत नहीं देती, तब तो हम सड़कों पे आ गए। भी लग गई है। अब सर रियलिस्टिक बात करें, मैं रियलिस्टिक आप 20-25 हजार बंदा भी इकट्ठा कर लें किसी अगर लोग आते हैं तो दफा 144 से आते आते अगर वो 200 हो जाएगा, 100 हो जाएगा हर जगह से, तो फिर क्या आप साबित करेंगे इस्लामाबाद पहुंच के? वन आर्टिकल सेक्शन 144 अभी फर्स्ट टाइम तो नहीं लगा, वो तो खान साहब कोर्ट में भी जाते थे, तो जितने भी 200 केसेस बनाए थे तो उसमें हमेशा से 144 था। आपको 144 सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में उस वक्त याद आ जाता है जब हम कहते हैं कि इजलास करो। अगर मौलवी आ जाते तो आप नहीं करते हो, जमात इस्लामी वाले आए आपने नहीं किया, जब आप पीपल्स पार्टी और दूसरे जब आए इन लोगों ने पहले कैसे किया था। वो आप लोग जेलें भरने को तैयार हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो सामने आ जाता है वो तो लोग फिर एट द एंड ऑफ द डे हो ही जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सेक्शन 144 का इस्तेमाल इटसेल्फ गैर आईनी और गैर कानूनी है। तो आप जेलें भरने को तैयार हैं, एक बार फिर जेल लोग हर किस्म की अपने जो सेक्रीफाइस देने को तैयार। अच्छा, और कोई और बड़े अलायंस पे काम कर रहे हैं? मौलाना फजल रहमान से बातचीत अभी चल रही है? हमारी पॉलिटिकल अलायंसेज है, पॉलिटिकल मौलाना साहब के साथ अभी भी हम एंगेज हैं और पहले भी हम एंगेज थे। सर को शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि भाईजान हमें भी आके मिल लिया करें, हमें भी कभी कोई तवज्जो दे दे कि एक दफा मैं बताऊं कि पॉलिटिकल अलायंस कायम करें कि आपकी वजन आए आपकी। जो शाह महमूद कुरैशी साहब इधर थे, हमारी मुलाकात हुआ करती थी, जब उधर चले गए तो मुलाकात मिले नहीं। मैं खुद एक मरतबा चला गया पर मेरी मुलाकात नहीं हो सकी इनके साथ। जेल कोर्ट के दिन जिस वक्त डॉक्टर साहबा को लेके आए थे तो मुलाकात के लिए उनको निकाल दिया गया, इसलिए मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता ये इरादा है इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में जो ही अभी टाइम मिलता है तो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास जाएंगे। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है बाहर निकल के किसी से इंतकाम नहीं लूंगा। किसको पैगाम दिया है ये? देखिए पॉलिटिक्स में इंतकाम का लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। पॉलिटिक्स आप अगर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और आप हुकूमत में आते हैं, क्यों ये पैगाम देने की जरूरत पड़ी? वो लोग यही परसेप्शन लेंगे कि देखो ये जिस तरीके से इन्होंने फस्तैयत की है और हर बंदे को अरेस्ट करते हैं और सिर्फ और किसके लिए, तो ये सारे जो सारी सख्तियां हैं सब कुछ है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को साइडलाइन करने के लिए। आपके दौर में और हम ये कह रहे हैं माजरत के साथ अपने दौर में भी आपने दीवार से लगा दिया था इन सबको, बोगस दर बोगस केस भी हो या ओरिजिनल भी हो सर या लेजिट भी हो। मसला ये था कि आपकी एक काम था और एक मकसद था पॉलिटिकल खान साहब का कि इनमें से कोई बाहर ना निकले। देखिए अगर कोई एक वक्त में जो कुछ हुआ आइंदा नहीं होना चाहिए, आइंदा नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए तो दैट्स अ गुड थिंग। एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियां सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज भी पेशावर में पार्टी के जनूबी अजलाह के अरकान असेंबली से खिताब में बुशरा बीबी ने शदीद भरमी का इजहार करते हुए पार्टी नुमाइंदगान को हदायत जारी की कि जो रुकने असेंबली या ओहदेदार एहतजाज से गायब होगा उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हर MNA 10,000 और हर MPA 5,000 लोग लेकर आएंगे और हर रुकने असेंबली अपने काफिले की पेशावर से निकलते और इस्लामाबाद तक पहुंचने की वीडियो बनाएंगे। काफिले की गाड़ियों में बैठे कारकुनान की वीडियो भी बनाई जाएंगी और इन हदायत पर अमल ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुशरा बीबी ने अरकान पर भरम होते हुए ये भी कहा कि मुझे गुज़िश्ता एहतजाज और काफिलों की रिपोर्ट मिली, कई ओहदेदार और मेंबरान सिर्फ हाजिरी के लिए एहतजाज में शरीक हुए और वापस चले गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना होगा। वाज़ेह हदायत हैं।
اور اس حکم نامے کے باوجود مگر یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں احتجاج سے متعلق اجلاسوں میں تحریک انصاف کے 10 اراکین نے شرکت ہی نہیں کی۔ عاطف خان، جنید اکبر، فضل خان، شیرام ترکی، فیصل ترکی، شکیل خان، انور تاج اور ادریس خٹک سمیت 5 ایم این ایز بھی اجلاس میں شریک نہیں تھے۔ ناظرین، اسی طرح تحریک انصاف پشاور کی تنظیمی باڈی میں شدید اختلافات سامنے آنے کے بعد تحریک انصاف پشاور سٹی کے جنرل سیکرٹری، 2 سینئر نائب صدور اور 1 نائب صدر اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ تاثر بھی قائم کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ بشرا بی بی پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں، اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ احتجاجی تحریک بشرا بی بی کا پہلا ٹیسٹ کیس ہے، مگر سابق اسپیکر اسد قیصر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے ایسا تاثر بالکل غلط ہے، وہ فقط احتجاجی تحریک کا حصہ ہوں گی۔ احتجاج کی اس تحریک کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے تمام اراکین اسمبلی سے فردن ملاقاتیں کی۔ احتجاج کی حکمت عملی کے مطابق پشاور ریجن کے قافلوں کو جی ٹی روڈ اور موٹر وے سے اور جنوبی اضلاع کے قافلوں کو شاہد خٹک کی سربراہی میں سی پیک روٹ سے اسلام آباد پہنچنے کی ہدایات دے دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاسوں میں احتجاج کو جہاد سے تعبیر کرتے ہوئے الجہاد کے نعرے بھی لگائے جاتے رہے۔ اس عزم کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک واپسی نہیں ہوگی۔ ان عزائم کو دیکھتے ہوئے مگر حکومت نے آج سے ہی اسلام آباد میں 2 ماہ کے لیے دفاع 144 نافذ کر دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد میں سیاسی جماعتیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتی ہیں۔ احتجاج کے باعث اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال متاثر ہو سکتی ہے۔ امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے دفاع 144 نافذ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں جلسے، جلوسوں اور مجالس پر پابندی ہوگی اور دفاع کا نفاذ آج سے ہی 2 ماہ کے لیے ہوگا۔ حکومت نے پیشگی اقدامات اٹھانا شروع کر دیے ہیں، اور ان پیشگی اقدامات میں مگر کل ہونے والا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اہمیت اختیار کر گیا ہے، جہاں وزیر اعلیٰ عسکری قیادت سے بات کی خواہش مند ہیں۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم کو خط بھی لکھ دیا ہے کہ آئینی تقاضے کے تحت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے تاکہ صوبے اور وفاق کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو۔ ہم آہنگی اور بات چیت کی ان خواہشات میں مگر وزیر اعلیٰ احتجاج کے لیے بھی سرگرم ہیں۔ کیا اس احتجاج سے پہلے کسی بڑے بریک تھرو کی توقع کی جا سکتی ہے؟